تو یہ ہم انسان ہیں نا، تو بھول جاتے ہیں. ہم جب بھول جاتے ہیں تو کوئی ہمیں یاد دلائے. تو اب حضرت موسیٰ کے بھیجنے کے اور ارسال حضرت موسیٰ کا بھی ایک سبب اور ایک کام حضرت موسیٰ کا اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. ہم نے موسیٰ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ اللہ کے ایام ان کے سامنے دہرائیں. اللہ کے ایام کون سے ہیں؟ میرے اور آپ کے تو ایام ہیں. اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا کیا دن ہے؟ ہمارا تو دن ہو سکتا ہے آج بڑا اچھا گزرا، آج ایسا گزر گیا، کل ایسا گزرا، کل ایسا گزر جائے گا انشاءاللہ. اللہ کے دنوں کا کیا مطلب ہے؟ معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے 3 دن ہیں. جی اللہ کے 3 دنوں کا ذکر کر رہے ہیں. یہ نہیں حدیث میں ہے کہ اللہ کے 3 دن ہیں. 3 دنوں کا ذکر معصوم نے کیا. فرمایا یہ اللہ کے دن ہیں. ایک یوم القیامہ، قیامت کا دن اللہ کا دن ہے. توجہ ہے بات کی. ایک یوم ظہور، امام زمانہ کے آنے کا دن ہے. اللہم صلی علی، وہ اللہ کا دن ہے. توحید پروردگار کا جلوہ نظر آئے گا، اللہ کی جلالت ظاہر ہوگی قیامت میں. یا ظہور امام زمانہ کے دن، یوم ظہور اللہ کا دن ہے. اور پھر فرماتے ہیں یوم عاشوراء، امام حسین کی شہادت کا دن یوم اللہ ہے. ہر وہ دن جس دن اللہ سمجھ میں آ جائے، جس دن اللہ سمجھ میں آ جائے وہ اللہ کا دن ہے. جس دن توحید پروردگار تبعین ہو جائے، ظاہر ہو جائے، ثابت ہو جائے، وہ ہر شخص کے لیے اللہ کا دن ہے. اور ان 3 دنوں میں عاشور کا دن، ظہور کا دن، قیامت کا دن، ان 3 دنوں میں پروردگار عالم کی جلالت، اس کی ابوہت، اس کا مقام، اس کی عظمت کا اظہار ہوگا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. توجہ کر لیا آپ نے؟ ایک کام اللہ کے دنوں کو دہرانا ہے. ہمیں بار بار کوئی یاد دلائے، ہمیں بار بار کوئی تذکر دے، ہمیں بار بار کوئی ہوشیار کرے. یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. یہ ہمارے اندر اللہ نے ایک چیز قرار دی ہے کہ جو ہماری ضرورت کے طور پر ہے. لہذا کیا ارشاد ہوا؟ اللہ اکبر. ذکر ان الذکر تنفع فإن الذکر تنفع المؤمنین. اے میرے حبیب بار بار دہرائیے، بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے. تو ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، اس لیے بار بار دہرانے کی بات. دوسری چیز جو ہمارے اندر پروردگار عالم نے ہمارے وجود کا حصہ بنایا ہے وہ ہے اختلاف، جو میرا اصلی موضوع تھا. وہ ہے اختلاف. اختلاف ہمارے اندر اللہ نے قرار دیا. ہم اختلاف کرنے والے لوگ ہیں. یہ حسن ہے نا، یہ کیا کمال ہے اللہ کا کہ مختلف متحد ہو جائیں. اتنا بڑا مجمع، یہ سب مختلف ہے، ہر اعتبار سے مختلف ہے. اگر کوئی کہے نہیں صاحب یہ کلمہ ایک جیسا پڑھتے ہیں، کوئی کہہ جائے نماز ایک جیسی پڑھتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ نماز ایک جیسی پڑھتے ہیں، کلمہ ایک جیسا پڑھتے ہیں، لیکن ان سب کی نمازیں مختلف ہیں. یعنی یہ نماز ایک جیسی پڑھ رہے ہیں مگر ایک جیسی نہیں ہے. ہر ایک کی نماز، ہر ایک کا روزہ اس کی معرفت کے مطابق. اور جب معرفت کے مطابق عبادتیں ہیں تو معرفت تو مختلف ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہے. بھئی جب ہم ایک جیسے نہیں ہیں تو یہ ملا کو کہاں سے خیال آ گیا کہ محمد مصطفیٰ ہم جیسے ہیں؟ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ خالق کا، قادر کا، یہ اس کی تخلیق اور اس کی صنعت کا ایک حسن ہے کہ اس نے ہر شخص کو دوسرے سے مختلف بنایا. بچے بیٹھے ہیں اس لیے میں جوانوں کے لیے ملبوس اور مانوس مثال دے دیتا ہوں. 2024 کی فلاں کمپنی کی گاڑیاں سب ایک جیسی ہیں نا. یہ گاڑیاں دیکھ کے بتا دیتے ہیں 2023 کا ماڈل ہے. یہ بچوں کو، جوانوں کا شوق بھی ہے، یہ بتا دیتے ہیں کون سے، یعنی جس 2024 کی ایک جیسی ساری گاڑیاں نکلیں گی، لیکن 2024 میں جتنے بچے دنیا میں آ رہے ہیں سب مختلف ہیں، کوئی کسی جیسا نہیں ہے. حتیٰ ایک ماں باپ کی اولاد ایک جیسی نہیں ہے.
ایک جیسی اولاد نہیں ہے، بھائی بھائی مختلف ہیں. کیا حسن ہے کہ انتہائی اختلاف میں انتہائی اتحاد. یہی تو فلسفہ اسلام کا بھی ہے نا. شہید صدر فرماتے ہیں کہ کلمہ توحید کلمہ تک لے جاتا ہے. یہ کلمہ توحید ہمیں متحد کر دیتا ہے، یعنی اختلاف کے ساتھ اتحاد، مختلف ہونے کے ساتھ متحد. یہ ہے حسن. یعنی ہو سکتا ہے کیونکہ مختلف ہو اور متحد بھی ہو. ایسا ہی ہے، بات روشن ہے. یہ اندر ہمارے اندر ایک اللہ نے صلاحیت رکھی ہے. لہٰذا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ. ہم نے کتاب کو نازل ہی نہیں کیا ہے میرے حبیب آپ کے اوپر مگر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ ان کے سامنے قرآن پڑھ کر سنائیں کہ جو اختلاف کرتے ہیں. یعنی اب بات آ گئی یہاں تک کہ اختلاف بری شے نہیں ہے مگر اختلاف کا حل نہ نکلنا بری شے. خوب کیجئے اختلاف ایک دوسرے سے مگر اس کا حل ہے کوئی؟ اگر حل نہیں ہے تو پھر پہلے سے سوچنا ہوگا کہ اس کا میرے پاس کوئی حل ہے. بہت بڑے بڑے مشورے، بڑے سجے ہوئے مشورے ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم دیتے ہیں کسی کو. بات یہ ہے کہ آپ مشورہ تو بہت اچھا دے رہے ہیں، یہ ممکن بھی ہے. ایسا کر دیجئے، ویسا کر دیجئے، ایسا ہو جانا چاہیے، ویسا ہو جانا، یہ ہو بھی سکتا ہے. یعنی مشوروں کے ساتھ اس کا امکان، مشوروں کے ساتھ اس کا ممکن ہونا، یہ بھی کوئی بیان کرے نا. اب اختلاف بری شے نہیں، اختلاف کا حل ہونا چاہیے. کون دے گا حل؟ آج کی تمہید مکمل ہوئی اگرچہ میں نے بہت ٹائم لگا دیا تمہید ہی کے اندر. کون دے گا اختلاف کا حل؟ اختلاف کا حل دینے والی ذات نبی کی ذات. لہذا ارشاد ہوا فلا وربک، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے نبی وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، امیر المومنین ہونا تو دور کی بات ہے، معتبر ہونا تو دور کی بات ہے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے اختلافات اور مشاجرات میں آپ کو اپنا حکم نہ مانتا ہو، آپ سے فیصلہ نہ لیتا ہو، اور جب آپ فیصلہ سنا دیں تو پھر آپ کے فیصلے پر فی انفسہم حرجن، ان کے دل میں بھی بال برابر شک نہ آتا ہو. زبان پہ کہنے والا تو کافر ہے، دل میں اس کے یہ خیال نہ آتا ہو کہ یہ کیسا فیصلہ سنا دیا، یہ کیوں فیصلہ سنا دیا. اللہ اکبر. جب سرکار دو جہاں نے مال غنیمت تقسیم کیا تو کسی نے آ کر کہا کہ آپ نے اس کو زیادہ اور اس کو کم دے دیا. یہ واقعہ مولا علی سے بھی منسوب ہے کہ جب نبی مکرم نے مولا علی علیہ السلام کو کسی مال جنگ کے بعد فرمایا کہ مال تقسیم کر دو تو آ کر کہا گیا کہ کسی کو علی مٹھی بھر بھر کے دے رہے ہیں، کسی کو زیادہ جا رہا ہے، کسی کو کم جا رہا ہے. جی تو نبی مکرم نے فرمایا جن کو تقسیم ہو گیا ان سے سارا مال دوبارہ رکھواؤ، اور پھر ان سب کو تلوایا گیا. جب سب مال ایک گرام اور ایک ماشے میں بھی فرق نہیں تھا تو سرکار نے فرمایا اِنَّ کَفَايَا وَكَفَا عَلِيٍّ فِي الْعَدْلِ سِوَا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے. یا جب نبی مکرم سے کسی نے کہا کہ جی آپ نے کسی کو زیادہ کسی کو کم دے دیا تو فرمایا ان لم عادل فمن یعدل، اگر میں ہی عادل نہیں ہوں تو پھر کون عادل ہے. یعنی جہاں کون کسوٹی ہے، کون پیمانہ ہے، کس کی بات کو آخری بات مانی جائے گی، کہیں تو جا کے رکو گے. وہ وجود کون ہے کہ جس کی بات وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا نبی جو دے دے وہ لے لو. اللہ نے اتنی سختی سے کہا ہے جو میرا نبی دے دے وہ لے لو، اور جس سے میرا نبی روکے اس سے رک جاؤ. تو اب حکم، فیصلہ کرنے والا، فیصل وجود جو ہے جی وہ نبی مکرم کی ذات ہے. ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے. اختلافات کی ایک لمبی لسٹ، بالکل صحیح، حق ہے، سچ ہے، مگر ان اختلافات کا حل کون پیش کرے گا؟
ان اختلافات کا حل نبی مکرم کی ذات پیش کرے گی۔ عزیزان گرامی، بحث امامت کو عنوان اختلاف امت قرار دے کر صرف چھوڑ نہیں دینا، بلکہ نبی سے پوچھنا ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ سرکار بتائیں کہ کون امت کے لیے کون امت کے لیے امام ہے، کون امت کے اوپر خلیفہ ہے، کون ہے جو آپ کے بعد ہمارا رہنما ہے، یہ نبی بتائیں گے۔ اور نبی نے ساری زندگی دو ہی باتیں تو بتائی ہیں، یہ اللہ سمجھایا ہے یا علی سمجھایا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ خلاصہ سر یا رسول اللہ۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ بات آگے جائے۔ سرکار دو جہاں نے اس اختلاف کا حل دیا ہے اور ایک مفصل بحث ہے، لفظ بدل کر، طریقے بدل کر، جگہ بدل کر، جی موقع بدل کر، الفاظ بدل کر، نبی مکرم نے ایک ہی مفہوم کو اور پیغام کو پہنچایا ہے۔